سن 2 ہجری مدینہ منورہ میں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ میں سے سیدنا زید بن ثابت کو کم عمری کی بنا پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرماتے ہوئے واپس لوٹا دیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ میں رفاقت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہونے پر بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ قبیلہ والوں نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زید نے صغیر سنی کے باوجود 17 سورتیں یاد کر رکھی ہیں اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے، نہایت ہی ذہین و فطین ہے، آپ کے قرب اور دامن سے لپٹنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کچھ صورتیں سنی اور ان کی حسن ادائیگی اور شیریں کلامی سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، میرے لیے یہود کی عبرانی زبان لکھنا سیکھو، مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ عبرانی زبان پہ تھوڑے ہی عرصہ میں عبور حاصل کر لیا اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سریانی زبان بھی سیکھ لی۔ اس طرح یہ نوجوان صحابی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میں متانت، دیانت، امانت اور معاملہ فہمی کو دیکھتے ہوئے پیغام الہی ضبط تحریر میں لانے کے لیے کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا فرض سونپا گیا، ان میں سیدنا زید بن ثابت سر فہرست تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کے متعدد نسخوں کو یکجا کیا، ان میں بھی آپ کو نمایاں حیثیت حاصل تھی۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد خلافت میں اختلاف پیدا ہوا، مہاجرین نے کہا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے حقدار ہم ہیں، اور انصار نے کہا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ تو اس وقت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے خاندان انصار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، آپ کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا۔ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار و مددگار تھے، اسی طرح ان کے خلیفہ کے بھی انصار و مددگار ہوں گے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرائض یعنی وراثت کے معاملات میں سب سے زیادہ جانکاری رکھتے تھے۔ سنن ترمذی میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، اور سب سے زیادہ حیا والے عثمان بن عفان ہیں، حلال و حرام کے سب سے زیادہ جانکار معاذ بن جبل، اور فرائض یعنی میراث کے سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت، اور سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔